بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے جس ٹاپک اور جس موضوع پر بات چل رہی ہے وہ اس دور کا سب سے خطرناک نشہ وہ ہے موبائل۔ ابتدائی 3 مجلسوں میں اس کے تعلق سے یہ نشہ کیسے ہیں وہ میں نے بتایا، اس کے فائدے وہ بھی ہے لیکن اس کے نقصانات وہ بہت زیادہ اور بے شمار ہے۔ گزشتہ مجلس میں اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا وہ ہے بد نظری کا گناہ۔ آج سب سے زیادہ بد نظری جس نے پھیلائی ہے، یعنی ہماری نگاہوں میں جو بد نظری آئی ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ بنی ہے وہ یہی موبائل فون ہے۔ کس کس طریقے پر بد نظری ہوتی ہے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن ایک بد نظری یعنی بڑی خطرناک درجے کی بد نظری، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس پر اتنی کھل کر بات کی جاوے، لیکن کیا کرے حالات اور اسی طریقے سے لوگ اس میں مبتلا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس عنوان کو، اس ٹاپک کو تھوڑا کھل کر بیان کیا جاوے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے شرماتے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گناہ پر نکیر فرماتے تو اس کو باقاعدہ مکمل اور تفصیلی طور پر بیان فرماتے، لہذا اس کا ایک بہت بڑا جو نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ گندی فلموں کا دیکھنا جتنا زیادہ اس موبائل نے بڑھایا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گندی فحش جس کو انگریزی زبان میں پورنوگرافی کہتے ہیں، جتنا زیادہ اس نے بڑھایا ہے اللہ حفاظت فرماوے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں انسان کے سارے جسم، سارے اعضاء گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ ایسے ہی جس جگہ پر، جس زمین پر انسان نے نماز پڑھی وہ زمینیں بھی گواہی دے گی، ایسے ہی انسان کا موبائل بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ مجھ سے اس میں کیا کیا گناہ کیے گئے تھے، وہ اس تمام کے تمام ساری چیزیں وہ بیان کرے گا۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ گناہ یعنی گندی فلموں کا دیکھنا نوجوانوں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، باقاعدہ اس کے تعلق سے انڈسٹری چل رہی ہے، اور حضرت فرماتے ہیں ہر 4 گھنٹے میں سسٹم کے اوپر ایک ننگی فلم اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور تقریباً روزانہ 22.5 بلین ای میلز جو آج کل کا خط
اور کتابت کا جو ذریعہ ہے، جو لکھی جا رہی ہے وہ اسی ٹاپک اور اسی عنوان سے ایک دوسرے کو کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت نے آگے یہ بھی بات لکھی ہے، 56% دنیا کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں وجوہات تلاش کی گئی تو وہ ہے ننگی فلموں کا دیکھنا۔ دنیا کے میں ریکارڈ کی یہ بات کر رہا ہوں۔ عجیب گناہ ہے، عجیب گناہ ہے، اللہ ہماری اس گناہ کی سوچ سے بھی حفاظت فرماوے۔ دیکھیے جب نظریں آوارہ ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی انسان جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو، اور یہ والا گناہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس کی لت کے اندر، اس کی عادت میں پڑ جاوے۔ پیارے آقا نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکل جاوے، حیا ختم ہو جاوے تو پھر تو جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ایک قوم ہے قوم لوط، 12ویں پارے میں تذکرہ ہے، بہت سارے جگہ پر قرآن میں اس قوم کا تذکرہ ہے۔ جتنا خطرناک عذاب اللہ نے ساری قوموں میں اس قوم کے اوپر نازل فرمایا، کسی قوم کے اوپر اللہ کا اتنا خطرناک عذاب نہیں آیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ، اس قوم کی سب سے بڑی جو بیماری تھی وہ بے حیا ہو جانا، بے شرم ہو جانا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دیتے تھے، یعنی ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی، مرد کے ساتھ گناہ کرنے کی، بدفعلی کرنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیتا تھا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا اس قوم پر، 5 عذاب اللہ نے بھیجے ہیں، دوسری سب قوموں پر ایک عذاب آیا، پانی میں ہلاک کر دیا، فرشتے کی چیخ ان پر آ گئی ہے، اللہ رب العزت نے ان قوموں کو ٹکرا دیا آپس میں۔ اس قوم پر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کے چہرے کالے پڑ گئے، پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، آسمان پر ان کو اٹھایا گیا، اوپر سے ان کو پٹکا گیا، اور فرشتے کی چیخ ان پر۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کے متعلق فرمایا جب بھی قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے پکڑتے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے اندر ہم حیا پیدا کریں، اس بد نظری والے گناہ سے، اس بد نگاہی والے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم کیا سمجھ رہے کہ یہ کیا تباہی لا رہا ہے ہمارے جسموں کے اوپر، ہماری زندگیوں کے اندر اس کی وجہ سے کیا تباہی آ رہی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے ذکر کرنے میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنے اکابرین سے، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں پہلے ایسے مسائل پوچھے ہی نہیں جاتے تھے۔ اب جو مسائل پوچھے جا رہے ہیں، خیر غنیمت ہے کہ پوچھتے بھی ہے، بعض لوگ اس میں مبتلا ہے، پوچھتے ہیں مسائل کے اندر کیا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوس سکتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرماوے اس قسم کے، کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے صحبت کر سکتا ہے؟ قرآن صاف لفظوں میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کے راستے میں صحبت کرے۔ حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص من اتا امرأتن، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے حصے میں صحبت کرے گا اللہ رب العزت اس پر لعنت فرمائیں گے۔ یہ مسائل کیوں پوچھنے میں آ رہے؟ کیوں لوگوں کے اندر یہ چیزیں وجہ ہو رہی ہے؟ گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو چکے ہیں، گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ سڑ چکے ہیں۔ جو دیکھیے ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، فطرت ایک ایسی چیز ہے اگر وہ مسخ ہو گئی، وہ بدل گئی تو انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ آج اللہ حفاظت فرماوے اس قسم کے گناہ کے اندر امت مبتلا ہو رہی ہے۔ نوجوانوں میں تذکرے ہی اسی چیز کے ہو رہے، باتیں ہی، گفتگو اسی چیز پر ہو رہی ہے۔ الگ الگ قسم کے جو شوز ہے اور الگ الگ قسم کی جو چیزیں کھڑی کی جا رہی ہے وہ صرف اس عنوان سے کہ لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلائی جائے کسی بھی طریقے پر۔ اللہ رب العزت، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ابھی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ
جو لوگوں کے درمیان میں بے حیائی کا پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر اتنا دردناک عذاب ڈالیں گے کہ ایسا عذاب کسی کے اوپر نہیں آیا ہوگا۔ جو لوگ اس کام کے اندر مبتلا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کیا تباہی آتی ہوگی، کیا خرابی آتی ہوگی۔ 3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماوے۔ دیکھیے، گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے انسان پر، اس کے تعلق سے انسان کو 3 تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اس کا دماغ پر انسان کے کیا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دینی نقصان کیا ہے اور دنیاوی نقصان کیا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اس سے نکلے کیسے۔ کیونکہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں، کوئی آدمی اس میں پڑتا ہے تو اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ گندی اور ننگی فلمیں دیکھتا ہے اور اس کو برا لگتا ہے، اس کو ایک بوجھ لگتا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے پھر اس کا گناہ ہونا اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر تیسرا سٹیج اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی چلتی نہیں ہے، اس کی زندگی کا لازمی حصہ وہ بن جاتا ہے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے تو صحیح، اتنا سارا موبائل ڈیٹا، وائی فائی، سارا کے سارا انسان کا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ اب غور تو کیجیے، کاروبار میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے اگر کوئی دینی بیانات ہے، دوسری سب چیزیں ہیں، تو انسان اس کے لیے تنہا ہونے کی، اکیلے کے کمرے کی تو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے تنہائی، موبائل کا ڈیٹا اور موبائل، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان غلط رویوں پر پھر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے انسان کا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے، اللہ نے عجیب یہ دماغ کو ہمارا بنایا ہے۔ دیکھیے، یہ دماغ کے 3 ہمارے اندر حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کا نام ہے نیوکورٹیکس، یہ دماغ کے اوپر کی طرف والا حصہ ہے، یہ اوپر کی طرف، یہ حصے کا دماغ میں کام کیا ہے؟ یہ انسان کے سوچنے کی اور غور و فکر کی کام کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ قرآن میں، ان الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، کاروبار کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں، یہ ڈیزائن برابر نہیں بیٹھ رہی ہے، یہ میچنگ برابر نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ برابر ویلڈنگ نہیں ہو رہا ہے، کاروبار میں یہ چیز مل نہیں رہی ہے، تو یہ دماغ کا اوپر والا جو حصہ ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے نیچے سے تھوڑا سا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں لمبک سسٹم۔ اس کا کام کیا ہے؟ انسان جب ایموشنل ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ایموشنل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کی جو فیلنگ ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر رو دیا، مسکرا دیا، خوشی، اس کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو خوش ہوتے ہیں تو دماغ کے اس کے دوسرے نمبر کا حصہ ہے، اس پر اثر پڑتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، اس کے بالکل نیچے والا ایک دماغ کا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں ریپٹیلین برین۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے، یہ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے اور انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب بھی نفع نقصان والی سوچ آتی ہے انسان کے سامنے، بھئی یہاں پر موڑی ہو، یہاں فائدہ ہے یہ لگانے کی، تو دماغ کا کون سا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ وہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ 3 حصے ہیں انسان کے دماغ کے۔ چند چیزیں وہ ہیں انسان کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہترین قسم کا کھانا، شاہی تھال آیا، یا ہمیں ایک جنرل میں بات کروں، شادیوں کی سیزن شروع ہو چکی ہے، کسی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھئی سروور پوٹی کو یا رائفل کلب میں ولیمہ رکھا ہے، آپ کو وہاں آنا ہے۔ تو اب ذہن میں جو خوشی چل رہی ہے کھانے کی، یا بھئی وہاں جا کر یہ جو کھانا ہے، یہ قسم کی خوشی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آئس کریم انسان کو کھانی ہے تو وہ کھاتے وقت ایک خوشی انسان کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا حافظ ہو گیا ہے تو ایک انسان کو خوشی ملی۔ یہ جو سسٹم کام چل رہا ہوتا ہے وہ انسان کا ڈوپامائن سسٹم ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو خوشی پہنچاتا ہے۔
گندی فلمیں دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے، انسان تھوڑی دیر کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، انسان تھوڑی دیر کی لذت حاصل کرنے کے لیے یہ سب چیزوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو یہ دونوں اوپر کے جو دماغ ہے سوچنا بند کر دیتا ہے، ایموشنل سسٹم کو ختم انسان کے کر دیتا ہے، اور وہ انسان اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے۔ نفع نقصان کو بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صرف اسی چیز کو فائدہ سمجھتا ہے، مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی تو اس میں میرا فائدہ ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا تو مجھے خوشی ہو گئی، میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے ریلیکس ہو گیا۔ لیکن دوسرے جو دونوں اس کے سسٹم ہے وہ انسان کے ختم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ غور و فکر سوچنے کی صلاحیت، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہونے کا مطلب اس کو کتنی بھی چیز سمجھائی جائے اس پر اثر نہیں پڑے گی، وہ گناہوں میں ایسا پڑ چکا ہے، اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچ ہو کر بات کی جاوے، اس کو سمجھایا جاوے، اس کے سامنے اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ نتیجہ گندی فلموں کا ہونا، اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوئی اس سے یہ بات، سب سے پہلا کام جو ہے وہ انسان کو جو ضروری جو چیز ہے وہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس پر غور کرے، یہ میرے لیے صحیح ہے، یہ میرے لیے درست ہے، یہ کام میرے لیے آخرت کے، میں اگر اللہ کے سامنے اگر حاضر ہوتا ہوں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اگر لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہوں، ذلیل ہو جاتا ہوں، میں اگر پکڑا جاتا ہوں، کیا میں لوگوں کو فیس کر سکوں گا کہ میں اس گناہوں کے اندر مبتلا تھا؟ ایک لوگوں کی ذلت، اور قیامت کا دن تو وہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا۔ اللہ سب کے سب وہ بندے کے سامنے کر دیں گے کہ دیکھ یہ تیری تنہائی کے یہ اعمال تھے۔ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن اپنی تنہائی کا، اپنی راتوں کا رونا لے کر آئیں گے، اپنے راتوں کی تہجدیں لے کر آئیں گے، اپنے راتوں کی نمازیں لے کر آئیں گے، جس کو اس کی بیوی تک، اس کی بہن بھائی، اس کے بیٹے اولاد ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ اس کو لائیں گے کہ نہیں، ہمارے یہ بندے نے ہمارے خاطر رات کو یہ تڑپا ہے۔ اللہ معاف کرے، کچھ وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے اپنی راتوں کو گندی کر چکے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا دماغ سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ دماغ پر بہت خطرناک اثر کرتا ہے انسان کے۔ نمبر 2، دوسرا میں نے یہ بات ذکر کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ دینی اعتبار سے نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے، ایمانی اسپرٹ، ایمانی پاور، ویل پاور، ایمان کا جو مضبوط ہونا وہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے ایمان۔ دیکھنا جو شخص اس میں مبتلا ہوگا اس کو کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز، اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اندر سے ایمانی حرکت ہی ہلے گا ہی نہیں، ایمان وہ ایمان میں جرأت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن اس کو کوئی پڑی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ اب دیکھیے نا، نوجوانوں کے واٹس ایپ کھول کر دیکھیے اور نوجوانوں کے موبائل کھول کر دیکھیے، وہ ایک دوسرے گروپس کے اندر ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہوتے، گندگی، گناہ اور بالکل برہنہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے، یہ معلوم ہے ایک چیز جو آپ نے آگے پہنچائی اور اس نے وہ گندی چیز کو دیکھا، وہ دیکھ کر جو گناہ کیا اس گناہ کے اندر آپ شریک ہوئے ہیں، کیونکہ اس کو پہنچانے کا ذریعہ آپ بنے ہیں، لیکن یہ صلاحیت جو ختم ہو جاتی، ایمان کو جو کمزور ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اتنی زیادہ گندی چیزیں دیکھ لیے کہ اب ایمان کام ہی کرنا چھوڑ دیا۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان عقل کا غلام ہوتا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کتنی بھی دیکھیے، ابھی ایک جذبات یہ پیدا ہو رہے، بس اللہ کی پناہ گناہوں سے بچا لے، ایک جذبات، لیکن عقل کا غلام ایسا ہو جاتا ہے جب پھر اس کو تنہائی ملتی ہے، جب پھر اس کے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے عقل کے آگے وہ ہار چکا ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے دینی اعتبار سے کہ انسان کا دل جو ہے، دل وہ سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے دل۔ پھر اس کی وجہ سے انسان گناہ ہوتے ہوئے بھی ایسے کمنٹس پاس کرتا ہے، ایسی چیزیں وہ کہتا ہے کہ جو اس کی شان اس کے مناسب ہی نہیں ہے۔
مثال کے طور پر سماج کے اندر کوئی گناہ ہوا ہے کوئی، تو اس گناہ کے اوپر دل جلنا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، میں سمجھاؤں گا، میں اس کی کوشش کروں گا، وہ جانے ان کا کام جانے. یعنی دل کے اندر کم سے کم نرمی تو پیدا ہو، دل کے اندر یہ تو جذبہ پیدا ہو، اللہ یہ کیا گناہ ہو رہا ہے. اثرات ہوتے، دیکھیے نگاہیں آوارہ ہوگی، اس کا اثر دماغ اور دل پر پڑے گا، اس کے اندر سے ایمانی قوت نکل جائے گی، تو پھر گناہ ہوتے ہوئے بھی انسان کے سر پر جوں تک نہیں رہیں گی. اسی طریقے سے نماز کا سکون ختم ہونے کی بہت ساری وجوہات میں کی وجہ ہے. نماز سکون سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے بد نظری کی غلط دیکھنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے انسان شرمگاہ کا اپنی نقصان کر دیتا ہے. بہت سارے نوجوان شادی شدہ ہونے کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، شادی کر چکے ہیں، لیکن شادی کی پرابلم اور شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نامردانگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ یہی ساری چیزیں. میں نے 18واں پارہ جب شروع ہوا تھا اور وہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کی چند صفات بیان کی ہے، قد افلح المومنون، کامیاب ہے وہ مسلمان. 7 صفات وہاں پر اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اس میں ایک سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شرمگاہوں کو اپنی بیوی ہی کے لیے ان کا حلال سمجھتے ہیں، یا باندھی جو پہلے تھی اب نہیں ہے، بس یہ جگہ ہے ان کے لیے شرمگاہ کے حلال ہونے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی شکلیں ہیں، چاہے مرد کا مرد کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ بھی غلط طریقے پر ہو، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پوری کرنا، یہ تمام کے تمام وہ راستے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے. ابتلاء عام ہو گیا ہے، اللہ حفاظت فرما. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سارے روزانہ آپ اخبارات نکال کر دیکھ لیجئے، کسی بھی دن کا آپ کو ریپس ملیں گے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات ملیں گے، گروپ بنا کر گینگ ریپ وہ معاملات آپ کو ملیں گے. معاشرے کے اندر یہ جو چیزیں بڑھنے کی بہت ساری جو وجوہات میں سے یہ وجہ ہے کہ انسان دیکھ کر بدنظری کر کے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو کہ اتنا دماغ اس کا خراب ہو گیا کہ وہ نہ کسی بچی کو، نہ کسی بہن کو، نہ کسی ماں کو وہ ماں سمجھنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اللہ بچاوے اس سوچ سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماوے. بالکل گھریلو تعلقات جن کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں روزانہ اخبارات میں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ رپورٹیں آ رہی ہے. وجہ یہی گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی شہوات کو بھڑکا رہی ہے، یہ انسان کے جذبات کو بھڑکا رہی ہے، شہوتیں انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، لہذا اس کے نتیجے کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور بہت دکھ کے ساتھ یہ بات ذکر کرنی پڑ رہی ہے کہ کسی زمانے کے اندر علماء بہت چیخ کر کہہ رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں علماء تو، لیکن علماء کو یہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا سمجھ پڑے. جتنی بھی فلمیں آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے آ رہی ہے، یہ سارا کے سارا جو کام کر رہی ہے وہ صرف انسانی شہوات کو ابھارنے کا کام کر رہی ہے. ایسے مناظر، ایسی چیزیں اس میں دکھائی جا رہی ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، بلکہ یہ حرام ہی ہے. بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، ایک شخص تو ہنستے یہ کہنے لگے کہ بعض لوگ فلموں کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں سے ہیروئن اور گانے نکال دیے جاوے تو ایسا لگے گا کہ یہ اصلاحی تقریر ہو رہی ہے، گویا کوئی اچھے خطیب، کوئی مقرر کا بیان ہو رہا ہے، گویا کیونکہ ایک سیکھ اس میں ہے. آپ کو سیکھنے کے لیے وہی جگہ ملی ہے. ارے انہوں نے تو پیسے لگائے ہیں، ان کی تو پوری اکانومی ٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر، انہوں نے کمانے کی خاطر یہ وہ سماج کے اندر کوئی میسج دینا نہیں چاہ رہی ہے. اگر میسج دینا ہوتا تو بہت سارے پلیٹ فارم تھے، بہت سارے NGO سے، بہت سارے وہ لوگ جو اصلاحی کام کر رہے ہیں، مسلمان نہیں غیر مسلموں میں بھی بہت سارے کہ جن کا کام ہی ہے کہ اچھائی کا کام کرنا. کیوں انہی چیزوں کو چنا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، اور پیسہ پھر جس وقت میں جس چیز کے ذریعے سے کمایا جا رہا ہے
وہ اسی چیز کو لوگوں میں، چاہے اس سے لوگ بگڑ رہے ہوں، چاہے لوگ گناہوں میں، ان کو کوئی لینا دینا ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے ان چیزوں سے۔ یہ دوسری بات میں نے ذکر کی، یہ دینی اور دنیاوی ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں۔ نکلے کیسے اس سے، اس چیز سے ہم بچے کیسے؟ ایک ہی چیز ہے، میرا رب بار بار پکار رہا ہے، او میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے گناہ کر کر کے اپنی ذات پر ظلم کر دیا، تم کہیں مت جاؤ، میری رحمت سے کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تم توبہ کر کے واپس میرے پاس آ جاؤ۔ توبہ ہے توبہ، لیکن کئی بار کی ہے ہم نے تو توبہ، بھائی گناہ ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے اللہ یہ گناہ ہو گیا بس معاف کر دو، پھر گناہ میں مبتلا۔ توبہ کا مطلب سمجھے، اب تک ہم نے توبہ کا مطلب یہ سمجھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، وہ معاف کر دے برحمتک یا ارحم الراحمین، ہم یہ سر یہ توبہ ہو گئی، یہ نہیں ہے توبہ۔ یہ توبہ کے الفاظ ہوئے ہیں، یہ توبہ کے بارے میں چند چیزیں ہم نے کہہ دی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کہتے ہیں اصل میں سب سے پہلا کام، سچی توبہ کی میں بات کر رہا ہوں، سب سے پہلا کام جو گناہ ہوا ہے، جو گناہ، اس پر انسان کو افسوس ہو، ندامت ہو، ایسا افسوس ہو کہ انسان کو نفرت ہونے لگ جاوے، کیا کر بیٹھا ہوں میں، یہ کیا، یعنی اس کو ناپسند دل کے اندر چبھنے لگ جاوے۔ میں کئی ایسے بچوں کو، نوجوانوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، یعنی وہ مجھ سے یہ مسائل پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے لیکن ہمارا دل بہت جل رہا ہے، ہم بہت رو رہے ہیں اس تعلق سے، بس آپ بتا دیجئے ہم کیا کریں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، یہ بہت گندگی والی چیز ہے۔ یعنی سچی توبہ اور سچی امیدیں لے کر آئے، یعنی ان کو نفرتیں ہو گئی، اس لیے ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آئے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہا انہوں نے، حضور مجھے ہے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ حضور کے پاس آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں اسلام پر سب چیزوں پر عمل کروں گا لیکن زنا کروں گا میں، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے یہ زنا کی برائی اور نفرت ایسی زبردست بیان کی، حضور نے فرمایا میرے پاس بیٹھو، اب مجھے بتاؤ تم کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ اگر یہ کوئی معاملہ کرے تمہیں اچھا لگے گا، تم پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں پیارا۔ تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرے؟ کہا نہیں پیارا آقا میں اس کو نہیں پسند کرتا۔ تمہارے گھر کے کسی رشتہ دار، تمہاری پھوپھی، خالہ، یعنی حضور نے ایک ایک کر کے سارے اس کے گھر کی مستورات، اس کے رشتہ داروں کے نام بیان فرمائے، پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر تم کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی گھر کی عزت ہوگی، کیا وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کے اندر مبتلا ہو، یا تم اس کے ساتھ زبردستی کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج کے بعد سے سب سے بڑا گناہ جو میرے لیے ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ نفرت جس گناہ کی میرے دل میں بیٹھ گئی ہے وہ یہی زنا ہے، یعنی مجھے اتنا ناپسندیدہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہی ہوئی ہے اس کی نفرت، یہ جو کام ہوا ہے اس کی نفرت، اس پر افسوس، اللہ میں نے کیا کر دیا ہے، اللہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ کی اللہ یہ جو دی ہے دنیا دیکھنے کے لیے، آپ کی مخلوق کو دیکھنے کے لیے، آپ کی دنیا گھوم کر آپ کی تعریف کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تسبیحات کرنے کے لیے، کعبہ کو دیکھنے کے لیے یہ دعا نگاہ دی ہے، اگر اللہ نہیں دی ہوتی تو کیا میں یہ گناہ کر سکتا تھا؟ اس نعمت کی میں نے یہ شکر گزاری کی ہے، اس نعمت کی میں نے یہ قدردانی کی کہ اس کے ذریعے سے میں یہ گناہ کرنے والا بنوں۔ سب سے پہلا کام توبہ میں یہ ہونا چاہیے، فوراً ندامت، افسوس اور بہت زیادہ ناپسندیدہ، پہلا کام تو یہ ہو کوئی بھی گناہ میں۔ دوسرا کام یہ کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرے، جیسے بھئی یہ گناہ موبائل میں ہو رہا ہے، موبائل کا ڈیٹا نہ کروائے، وہ تمام ایپلیکیشن اور وہ تمام پلیٹ فارم
جس سے یہ گناہ ہو رہا ہے ان کو انسٹال کر دے، ان کو بلاک کر دے، اس کو ختم کر دے۔ ایک شخص ہے یوٹیوب کے اوپر، اور مسلمان بھی نہیں ہے لیکن موٹیویشنل بڑی پیاری باتیں وہ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس نے بڑی ایک کام کی بات ذکر کی ہے موبائل کے حوالے سے، اس نے ہمارے وقت کو بہت زیادہ برباد کیا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو اس پر بچانا چاہتے ہیں، ہر چیز جو ہمارے لیے ایزی ایکسیس ہوگی، یعنی اس کو استعمال کرنا اگر آسان ہو جائے گا تو یہ وقت برباد کرے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایپلیکیشن ہے، یہ ہم سیدھا موبائل کھولتے ہیں، اسکرین پر انگوٹھا ہم رکھتے ہیں، فوراً کھل گئی، اور سیدھی فیس بک پر ٹچ کیا وہ کھل جاتی ہے۔ کہا ایسا مت کرو، اس کو لاگ ان کرنا ہے، آپ کو اس کو کھولنا ہے تو گوگل کے براؤزر میں جا کر کرو، ایپلیکیشن مت رکھو، ہر مرتبہ پاسورڈ ڈالو، اور ہر مرتبہ جتنا یہ بوجھ پڑے گا اتنا آپ کا کم وقت خراب ہوگا۔ ورنہ عام طور پر یہ صرف بس دیکھنے ہی میں ہمارا وقت اس میں برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے دوری بنانے کا مطلب، وہ مشہور حدیث نہیں ہے کہ ایک شخص آیا بنی اسرائیل میں سے، اور حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے توبہ کا ارادہ کیا۔ اچھا، توبہ کا ارادہ کیا تو گناہ کیا ہوا تھا؟ اس سے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اتنا بڑا گنہگار وہ شخص تھا، 99 لوگوں کو قتل کیا۔ ایک کے پاس گیا، بھائی میں تو یہ کر کے آیا ہوں، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا کہ تمہاری تو توبہ نہیں ہو، 99 لوگوں کا آدمی قتل، تمہاری توبہ ہو جائے گی تو پھر ہم جیسے نیکوں کا کیا ہوگا؟ تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں۔ تو وہ اس کو بھی مار کے سینچری پوری کر دی۔ اب وہ تلاش میں ہے کہ کیا کروں، میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نیک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ دیکھ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے، تو ایک کام کر، یہ بستی چھوڑ، یہاں گناہ ہو رہا ہے، تو ایک کام کر، بستی چھوڑ کے وہاں جا، وہاں ایک بزرگ ملیں گے، ایک اللہ والے، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تو وہاں جا کسی سے پوچھ۔ ابھی تو وہ بستی میں گیا بھی نہیں ہے، رستے میں اس کی موت آ گئی، لیکن حدیث میں حضور اس کے بارے میں بیان فرما رہے وہ شخص جنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا، اپنے آپ کو گناہ سے دور کیا۔ جب تک گناہوں سے دور نہیں کریں گے وہاں تک گناہ سے بچ نہیں پائیں گے ہم۔ اس لیے سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور کیجئے۔ اگر یہ لگتا ہے اس کی وجہ سے گناہ ہو رہے تو اس کو اپنے آپ کے دور کیجئے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، مضبوط ارادہ کرنا ہے، پکا اور پختہ ارادہ کرنا ہے، آئندہ اس گناہ کے اندر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ پورا پختہ ارادہ کرے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلا کام اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ دوسرا کام اپنے آپ کو انسان مشغول رکھے، بیزی رکھے، پورے دن اپنے آپ کو ایسا تھکا دے کہ یہ چیزوں کے لیے فرصت ہی نہ رہے، جم پڑھے، کتابیں پڑھے، کاروبار کے اندر ایسا مشغول کرے، تھکا دے کہ یہ چیزوں کی طرف انسان کا ذہن ہی نہ جاوے۔ اسی طریقے سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، کام کاج میں ہاتھ بٹاوے۔ تنہائی اس گناہ کو کرنے کا سب سے بڑا ریزن اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، تنہائی کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ رکھے، ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات، قیامت کے دن اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، امثال جبال تہامہ، جیسے پہاڑ جتنا ہے تہامہ، اتنی زیادہ نیکیاں وہ لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں، لیکن فیجعلہ اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ ان کی سب نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، کوئی کام کی نہیں ان کی نیکیاں، اتنی ساری نیکیاں لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وجہ قال ثوبان یا رسول اللہ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا، ہمیں بیان تو کیجئے کہ وہ لوگ کون ہوں گے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا اللہ نکون منہم ونحن نعلم، یعنی یہ فرما رہی ہیں تاکہ ہم وہ کام تو نہ کریں، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون لوگ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ تمہاری جیسے انسان ہوں گے، وہ تمہاری بستیوں میں رہنے والے ہوں گے،
وہ تمہارے شہروں میں رہنے والے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی پیشانیوں سے معلوم نہیں ہوتا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے. حضور فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. وہ لوگ ہوں گے جن کا ظاہر دیکھو تو کوئی پہچان نہ پاوے، لیکن جب تنہائیوں میں وہ جاتے ہیں، خلوتوں میں وہ جاتے ہیں، تو اپنی خلوت اور تنہائی کو گناہوں کے اندر گزار کر آتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہماری سوچ سے بھی حفاظت فرماوے. اس لیے عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے اپنے آپ کو تنہا نہ رکھے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو کم کرے. یہ ذہن میں رکھے اگر یہ گناہ میرا لوگوں کے سامنے کھل گیا تو میری کتنی رسوائی ہوگی، اللہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں اس کے تعلق سے کیا جواب دوں گا. یہ تمام چیزیں اگر سامنے رہے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس گناہوں سے بچ پائیں گے اور اس کی گندگی سے ہم اپنے گھر والوں کو بچا پائیں گے. ورنہ اس کے ذریعے سے جہاں ہم خود گنہگار ہوتے ہیں، جہاں ہم خود گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو یہ گناہ فارورڈ کر کے بھیج کر اس گناہوں میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور وہ ہمارا گناہ جاریہ بنتا جاتا ہے. کتنے لوگ وہ گناہوں کو دیکھتے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر ہم پر وہ بوجھ کل قیامت کے دن گناہوں کا لادا جائے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ان چیزوں سے حفاظت فرماوے. مزید اور اس کی برائیاں ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر اس پر ہی ذکر کریں گے، اس لیے کہ اس پر ذکر کرنا میں نے بہت زیادہ ضروری اس لیے سمجھا کہ ان چیزوں کے اندر نوجوان اکثر مبتلا ہے. اب چند وہ برائیاں ہیں کہ جس کے اندر نوجوان ایک شوق میں مبتلا ہو رہے، ایک فیشن میں مبتلا ہو رہے. جیسے مثال کے طور پر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانا، یا اسی جیسی ہم شکل اور اسی جیسی چیز بہت سارے ایسی چیزیں آ گئی ہیں، جیسے انسٹاگرام پر ریل بنا کر مشہور ہونے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، لوگوں میں عزت کی چاہ کے لیے